الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزى الله أنا محمدا ما هو أهل جزى الله أنا محمدا ما هو أهل اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت سے نوازا ہے۔ دنیا میں بڑی نعمتیں ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اتنی بے انتہا نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں۔ ان نعمتوں میں بڑیا نعمت ایمان کی نعمت ہے، اور پھر اس کے بعد ایمان مل جانے کے بعد محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر پیدا ہونا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، اور جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں کسی نعمت پر بھی اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں آنکھ دی ہے میرا احسان ہے تمہارے اوپر، میں نے زبان دی ہے میرا احسان ہے تمہارے اوپر، میں نے دل و دماغ دیا ہے میرا احسان ہے تمہارے اوپر، میں نے تمہارے لیے زمین بچھائی ہے، نعمتوں کو بیان کیا ہے لیکن احسان نہیں جتلایا۔ سب سے بڑی نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ فرماتے چھوٹا نہیں بہت بڑا میں نے احسان کیا ہے تمہارے اوپر کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب دیا ہے۔ میرے محبوب کی قدر کرو، اور پھر ایسا محبوب دیا ہے اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔
پہلی صفت یہ بیان فرما دی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے جو اپنا رسول دیا ہے وہ تمہیں میں سے ہے، انسانوں میں سے ہے، عرب میں سے ہے، تمہارے ہی خاندان، مشرکین مکہ کو سمجھایا، تمہارے ہی خاندان میں سے ہے، پھر ایسا محبوب دیا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ جب تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کوئی غم پہنچتا ہے، تم پریشان ہوتے ہو تو میرا محبوب اس پر پریشان ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، ایسا محبوب دیا، تکلیف تمہیں پہنچتی ہے، کسی مرد کو پہنچے، عورت کو پہنچے، بچے کو پہنچے، فرمایا کہ تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور غم کے اندر میرا محبوب مبتلا ہو جاتا ہے، عزیز گراں گزرتا ہے، علیہم ان پر، ما عنتم جب تم مشقت کے اندر پڑو، جب تم پریشانی کے اندر ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کے سامنے بیٹھ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبریل بہت پریشان ہے۔ فرمایا جبریل آپ پریشان کیوں ہو؟ پریشان نظر آتے ہو، غم کے اندر مبتلا نظر آتے ہو۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں۔ اور پھر فرمایا جبریل کیا دیکھا ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم کے 7 طبقے ہیں، اور ان میں جو آخری طبقہ ہے، نیچے والا طبقہ ہے، اس میں منافقین ہوں گے، پھر یہود ہوں گے، پھر عیسائی ہوں گے، پھر مشرک ہوں گے۔ یہ کہتے کہتے 6 درجات کو جب بیان کر دیا، آخری درجے کے اندر خاموش ہو گئے اور زیادہ پریشان ہو گئے۔ فرمایا جبریل اب اور زیادہ پریشان ہو؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو اوپر والا طبقہ ہے اس میں آپ کے امت کے گناہگار ہوں گے، آپ کے امت کے گناہگار۔ دیکھو ہم نے سنا، ہمیں پر کوئی غم نہیں آیا اس کا، ہمیں کوئی فکر نہیں لگی، ہم نے سن لیا۔ اس بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن غمگین رہے، غمگین بھی ایسے، نماز پڑھی اور اپنے حجرہ مبارک میں، کسی سے کوئی بات نہیں۔ اور ہمارے جیسے صحابہ تو نہیں تھے کہ حضور کو غم کے اندر دیکھیں اور چپ کر جائیں، پریشانی اپنے اوپر نہ لیں۔ صحابہ کرام پریشان، مشورہ کیا بھی کیا کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار فرمایا کہ جا کے آپ بات کریں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حجرے سے باہر سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، جواب نہ آیا۔ دوسری دفعہ سلام کیا، جواب نہ آیا۔ تیسری دفعہ سلام کیا، جواب نہ آیا۔ اور زیادہ پریشانی کہ محبوب کو کیا ہو گیا آج۔ حضرت عمر کو بھیجا، پھر جواب نہ آیا۔ سب نے خیال کیا کہ ایسے کریں کہ حضرت علی کے پاس جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر خیال آیا کہ کیوں نہ میں خود جانے کے بجائے حضور کی سب سے مطہرہ بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجوں۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت پریشان ہے، آپ کے سارے صحابہ پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ کس سے کیا کو گستاخی ہو گئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ کسی سے کچھ نہیں ہوا، جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ جہنم کے پہلے طبقہ میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے، میں اس غم میں پریشان ہوں، مجھے یہ غم لگا ہوا ہے، مجھے یہ فکر لگی میری امت اور میری امت کے گناہگار جہنم کے اندر۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز، پھر دوسرے دن سجدہ ریز، پھر تیسرے دن سجدہ ریز، تیسرے دن اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، ہم آپ کو راضی کر دیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایک دعا کا اختیار دیا گیا ہے جو اس کی قبول ہو جاتی ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی دیا ہے؟ آپ کو بھی یہ اختیار دیا ہے؟ ہاں، فرمایا مجھے بھی اختیار دیا ہے۔ یا رسول اللہ کیا دعا مانگی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میں نے دعا نہیں مانگی، میں نے وہ آخرت کے لیے رکھ دی ہے، آخرت کے لیے رکھ دی ہے، میں نے قیامت کے لیے رکھ دی ہے، اور میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک میرا ایک ایک امتی جنت کے اندر نہ چلا جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو اللہ نے ایک صفت بیان فرمائی ہے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جب تم پریشان ہوتے ہو، تم غمگین ہوتے ہو، میں نے ایسا محبوب دیا تمہیں صلی اللہ کہہ دیا ذرا صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا محبوب دیا ہے جب تم پریشان ہوتے ہو تو یہ میرا محبوب اپنے اوپر وہ غم لے لیتا ہے اور ایسا غم سوار کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک، میرے محبوب کیا ان کے غم کے اندر اپنے آپ کو اتنا غمگین کریں گے، اتنا گلائیں گے، اتنا گلائیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ محبوب کو کیا غم تھا؟ ہمیں بھی غم لگے ہوئے ہیں، غمگین ہم بھی ہیں، کسی کو مکان کا غم، کسی کو دکان کا غم، کسی کو فصل کا غم، کسی کو زمین کا غم، کسی کو بیٹے کی شادی کا غم، بیٹی کا شادی کا، ہمیں بھی غم لگے ہوئے ہیں، غم ہمیں بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن محبوب کا غم اپنے لیے نہیں، محبوب کا غم عزیز علیہ ما عنتم، تم پریشان ہوتے ہو، میرا محبوب اپنی تمہاری پریشانی کو اپنے اوپر لے لیتا ہے، سوار کر لیتا ہے اپنے اوپر، میرا محبوب غمگین ہو جاتا ہے، اپنے لیے نہیں، اپنی بیٹی کے لیے نہیں، بیٹی غلام مانگنے کے لیے آ رہی ہے، بیٹی غلام مانگ رہے ہیں، ابا کے سامنے آئی تو پھر دل نہ چاہا مانگنے کے لیے، واپس چلی گئیں۔ حضرت علی آئے، فرمایا فاطمہ آئی تھی اور کچھ کہا نہیں؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے گھر کے کام خود کرتی ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، سارے گھر کے کام کرتی ہیں، پانی لے کے آتی ہیں، گھر میں جھاڑو دیتی ہیں، جھاڑو دینے کی وجہ سے کپڑے خراب رہتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کہا تھا، میں نے مشورہ دیا تھا، آپ کے پاس غلام آئے، غلام لے لے۔ اچھا اس لیے آئی تھی؟ دوبارہ آئی، فرمائے فاطمہ غلام دوں یا اس سے بہتر کوئی کام کر دوں آپ کے لیے؟ غلام دے دوں یا اس سے بہتر کوئی چیز دے دوں؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم بہتر چیزیں۔ فرمایا فاطمہ جب آپ بستر پر آئے نا اس وقت 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا، یہ غلام سے بہتر ہے۔ اپنی بیٹی کو مال نہیں دیا، ہمیں مال کی فکر ہوتی ہے، اپنی بچوں کے لیے مال کی فکر نہیں کی، اپنے لیے کوئی فکر نہیں کی،
بیٹیوں کو طلاق ہوئی، غم اپنے اوپر سوار نہیں کیا۔ اس سے پوچھیں جس کی بیٹی کو طلاق ہو جاتی ہے، میرے محبوب کی 2 بیٹیوں کو طلاق ہوئی، غم نہیں لیا۔ غم لیا تو کس کا؟ اس امت کا غم لیا ہے۔ اس کو اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ آیت کو دیکھے تو صحیح ذرا، محبوب کے غم کو پڑھے تو صحیح قرآن کے اندر، ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا جب تمہیں پریشانی آتی ہے میرا محبوب اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک اور صفت فرمایا حریص علیکم، حریص علیکم۔ حرص کا معنی ہوتا ہے جو اس کو ملا ہوا نا مجھے مل جائے۔ حرص کا معنی کیا ہے؟ جو اس کو ملا ہوا ہے نا، اس کی دکان مجھے ملے، اس کی زمین مجھے ملے، اس کا مکان مجھے ملے، جو اس کے پاس عزت ہے مجھے ملے، جو اس کے پاس عہدہ ہے مجھے ملے۔ حرص جائز نہیں ہے۔ ہاں حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر حرص جائز ہوتی تو میں 2 کام میں حرص کرنے کی اجازت دے دیتا۔ اللہ رب العزت 2 کام کے اندر حرص کرنے کی اجازت دیتے۔ فرمایا اگر حرص جائز نہیں، اگر جائز ہوتی تو 2 کام کے اندر اجازت دے دی جاتی، باقی کاموں کے اندر نہیں۔ فرمایا کس پر؟ ایک وہ جو فرمایا کہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ہر وقت قرآن کے اندر لگا رہتا ہے، اور فرمایا دوسرا وہ جو اللہ کے راستے کے اندر ہر وقت خرچ کرتا رہتا ہے، غنی ہے، دل بھی غنی ہے، ہر وقت اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتا رہتا ہے۔ اگر حرص جائز ہوتی تو ان 2 کے لیے جائز ہوتی، لیکن اللہ نے یہاں ضابطہ بدل لیا ہے۔ فرمایا تم حرص کرتے ہو، حرص ہر کوئی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ہوتا ہے۔ مولوی بھی کرتے ہیں، پیر بھی کرتے ہیں۔ مولوی بھی کہتے ہیں اس کے مدرسہ کیوں چل رہا ہے، یہ مسجد میں لوگ کیوں آتے ہیں، اس کا مدرسہ کیوں چل رہا ہے۔ دکاندار دکان سے حرص کرتا ہے، اس کے پاس گاہک آ رہے ہیں میرے پاس کیوں نہیں آتے۔ مجھے آج بھی نقشہ یاد ہے، ہمارے سیالکوٹ میں ایک جیولری کی دکان ہے، 7 دکانیں ہیں۔ ایک دکان والا ہر وقت تسبیح پڑھتا رہتا ہے، اور ایسے جب وہ دوسری دکان پہ گاہک جاتے ہیں نا ایسے دیکھتا رہتا۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ گاہک میرے پاس آئیں۔ ہمیں حرص یہ ہے اس کا مکان مجھے ملے، اس کی دکان مجھے ملے، اس کا کاروبار مجھے ملے، اس کا علم مجھے ملے، اس کا عہدہ مجھے ملے۔ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی صفت بیان فرمائی ہے، فرمایا میرا محبوب اپنے لیے حریص نہیں ہے، میرا محبوب اپنے لیے حریص نہیں ہے۔ میرا محبوب یہ نہیں کہتا یہ مجھے ملے، یہ مجھے ملے، دکان مجھے ملے، زمین کا ٹکڑا میری بیٹیوں کو مل جائے، دراہم دنانیر میری بیٹیوں کو مل جائیں۔ میرا محبوب ایسا حریص نہیں ہے۔ حرص ہے، حرص کہاں لگ رہی ہے؟ حریص علیکم، فرمایا حرص کرنے والے ہیں۔ میرے محبوب کی حرص یہ ہے جو کچھ ہے میری امت کو ملے۔ جی ہاں، جو کچھ ہے میری امت کو ملے، جو سرور ہے، جو محبت ہے، جو فرحت ہے وہ میری امت کو ملے، جو آسانی ہے مجھے نہیں میری امت کو ملے۔ یہاں تک کہ آخری وقت کے اندر بھی اسرائیل علیہ آتے ہیں، فرمایا اسرائیل جان نکالنے کے لیے آئے ہو، جتنا دکھ دینا نا آج مجھے دیکھ لو، میری امت کو نہ دینا۔ حریص علیکم، جی ہاں، ہم جب دنیا سے جاتے ہیں نا اپنے لیے روتے ہیں، کوئی دکان کو روئے گا، کوئی مکان کو روئے گا، کوئی زمین کو روئے گا، کوئی بچے پر روئے گا، کوئی اپنی فکر کے اندر روئے گا۔ جس چیز میں ہم وقت گزار رہے ہیں، جس کے لیے ہم سب کچھ لگا رہے ہیں، اس کے لیے روئیں گے۔ زبان پر وہی آئے گا جس کی محنت ہم دنیا کے اندر کر رہے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا ایک دفعہ پمفلٹ میرے سامنے سے گزرا، انہوں نے کہا کہ میرے سامنے تقریباً 100 انسانوں کی جان نکلی ہے، 100 انسانوں کی،
جو میں نے قریب ہو کے دیکھا، میں تھا اور وہ مریض تھا، وہ مرنے والا تھا۔ 100 انسانوں کی جان میرے سامنے نکلی ہے، اور ان میں سے صرف 1 یا 2 کو کلمہ نصیب ہوا ہے۔ کتنوں کو؟ 1۔ ہم اپنی فکر کریں ذرا، دیکھیں ذرا، 1 یا 2 کو کلمہ نصیب۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، آخری کلمہ لا الہ، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو چکا، ہوگا نہیں، ہو چکا ہے، یقینی بات ہے۔ اور 100 کا مشاہدہ کیا ڈاکٹر صاحب نے، کلمہ کتنے کو؟ 2 کو نصیب ہوا۔ کہتے میں بڑا ایک پریشان ہوا، ایک آدمی کی جان نکل رہی ہے اور اس کی زبان پر کیا ہے؟ لور 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 لور۔ یہ کیا بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ کہتے میں جب بھی ماشاءاللہ تبلیغ میں لگے ہوئے تھے، کہتے میں کلمے کی تلقین کروں لا الہ الا اللہ اور کہ لور، پھر میں کلمے کی تلقین کروں لور، اور لاہور کہتے کہتے مر گیا۔ میں نے پوچھا بھی کیا وجہ، یہ کیا کرتا تھا؟ کہتے ہیں کنڈکٹر سے ساری زندگی کنڈکٹری کے اندر گزار دی، لاہور ملتان کی آواز لگاتے لگاتے ساری زندگی گزاری، ایکسیڈنٹ ہوا آپ کے پاس آیا ہے۔ ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی بچے کے لیے لگا دی، مکان کے لیے لگا دی، دکان کے لیے لگا دی، زمین کے لیے لگا دی، پھر ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ نہیں آئے گا۔ جس کے لیے سب کچھ لگایا وہی زبان پر آئے گا۔ اور محبوب جاؤں اپنے محبوب پر، محبوب جب دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، نہ فاطمہ کا ذکر ہے، نہ کلثوم کا ذکر ہے، نہ زینب کا ذکر ہے، نہ قاسم محمد طاہر کا ذکر ہے جو چلے گئے دنیا سے۔ فرمائے اس وقت بھی آپ کی زبان پر، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے آپ کی زبان پر کیا تھا؟ ربی امتی ربی امتی، یا اللہ میری امت میری امت میری امت میری امت۔ اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم، ایسا میں نے محبوب دیا، ایسا محبوب دیا۔ اس لیے اللہ سے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اس محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ ہمیں 2 آسرے ہیں، صرف عمل کا کوئی آسرا نظر نہیں آتا، ہاں 2 آسرے نظر آتے ہیں، ایک اللہ کا فضل، اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، یا اللہ اپنا فضل کر دے بس۔ انصاف بھی نہیں مانگنا، یا اللہ انصاف کر دینا، انصاف نہیں، عدل مانگا کریں، اللہ سے فضل مانگا کریں، یا اللہ اپنا فضل کرنا، اپنی رحمت کرنا، یا اللہ عافیت کا معاملہ کر دینا، اللہ کا فضل۔ اور دوسرا جو ہمیں آسرا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہے۔ ساری امت پریشان ہوگی، ساری امت پریشان ہوگی کہ یا اللہ کچھ نہ کچھ کیا جائے، کم از کم ان کا حساب تو شروع ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سارے عذر کرتے رہیں گے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، ساری امتیں اکٹھی ہو کے آئیں گی کہ اللہ کے محبوب آپ ہی سفارش کر دیں۔ اللہ کے محبوب پہلی سفارش ساری امتوں کے لیے کریں گے کہ یا اللہ ان کا حساب شروع ہو جائے، اور پھر اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ ہمیں اس پر فخر بھی کرنا چاہیے، لیکن قرآن کے اندر ایک جگہ اللہ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے کہ اللہ کے محبوب اپنی امت کی سفارش نہیں کریں گے بلکہ شکایت کریں گے، شکایت۔ اللہ نے اس کو نقل کر دیا، اللہ نے نقل فرما دیا، اپنی امت کی سفارش نہیں، اپنی امت کی شکایت کریں گے، شکایت کریں گے۔ شکایت کو اللہ نے پہلے نقل کر دیا کہ فرمایا دیکھو میرے محبوب کی شکایت کے اندر نہ آ جانا۔ اللہ کے محبوب شکایت کریں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ اللہ کے سامنے محبوب شکایت کریں گے، اے میرے رب، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، اللہ کے محبوب شکایت کریں گے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا،
اب خود غور کر لیں ذرا، دیکھیں ذرا، اے میرے رب میری قوم نے، کسی اور نے نہیں، میرے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والوں نے، میرے ساتھ محبت کا دعویٰ کرنے والوں نے، میرے ساتھ غلامی کا دعویٰ کرنے والے نے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس کے نعرے لگانے والوں نے کیا کر دیا تھا؟ کسی اور نے نہیں۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا، اس میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو نہیں لیا۔ پہلا چھوڑنا، فرمایا قرآن پر ایمان لے کے نہیں آئے، وقت تھوڑا ہے۔ دوسرا چھوڑنا، فرمایا اس قرآن کو سمجھا نہیں، موبائل سمجھ میں آ گیا، ان کو بابوں کو بھی آ جاتا ہے، ٹیکسٹ موبائل سمجھ آ جاتا ہے، ہمارے بچوں کو بھی آ جاتا ہے، قرآن سمجھ میں نہیں آیا۔ موبائل دیکھنے کے لیے، میچ دیکھنے کے لیے سینکڑوں کی تعداد موجود ہے، اور قرآن کا درس سننے کے لیے چند اشخاص بھی موجود نہیں ہیں، انہوں نے چھوڑا تھا، کسی اور نے نہیں۔ شکایت کن کی جا رہی ہے؟ یہ ہماری شکایت کی جا رہی ہے، اس لیے کہ محبوب قیامت کے دن سفارش نہیں شفاعت کریں، اس سے بچنے کے لیے ہم اپنے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ چونکہ آج ہمارے بچے نے ماشاءاللہ قرآن کی تکمیل کی، آخری سبق ہوگا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ بھی کوشش کریں، خاص کر کے یہ جو کلاس والے کے نا، میں مولوی صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ یہ مقامی بچے کے مقامی تھوڑے ہیں، کتنے جی مولانا قاسم صاحب؟ صرف 4-5 بچے۔ یہ کلاس والے کیا کر رہے ہیں؟ کن کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ان کو ضرورت نہیں ہے، شفاعت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں دنیا میں آپ کو کچھ کہا جائے گا، دنیا میں آپ کو تانے سننے پڑیں گے، حافظ بن کے کیا کرے گا، حافظ بن کے کیا کرے گا، لوگوں کے ٹکڑوں پر یہ پلے گا۔ لیکن الحمدللہ وہ مسئلہ اب نہیں ہے، الحمدللہ جو قرآن والے ہیں اللہ عزت سے انہیں کھلاتے ہیں۔ ہاں یہاں پریشان ہم ہوتے ہیں، سارے پریشان ہم ہیں۔ پہلے کہتے ہیں جی یہ بچے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہاں سے کھائے گا، کہاں سے کھائے گا جی یہ؟ اور جب مولویوں کو کھاتے ہوئے کہتے ہیں مولوی بڑے کھاندے نہیں بھائی، کھاتے ہوئے دیکھنا ہے اللہ بھائی مولوی بڑے کھاندے نہیں۔ پہلے کہتے ہیں کہاں سے کھائیں گے، اور جب اللہ کھلاتا ہے عزت کے ساتھ کھلاتا ہے، ان بچوں کو ماشاءاللہ کھلاتا ہے۔ ہمارے حضرت شیخ فرما رہے تھے فیصل آباد کے اندر، کہتے ہیں ایک دفعہ میں کار میں آ رہا تھا، گاڑی میں آ رہا تھا، میرے سامنے جو ہے مرس کی گاڑی اور بکرے کی آواز ہے، میں بتائیے آواز کہاں سے آ رہی؟ کہتے تھوڑا سا آگے گئے، پھر تھوڑا سا آگے گئے، پھر میں کہتے ادھر ادھر دیکھو گے بکرا کہاں سے، یہ بکرے کی آواز ہے۔ کہتے جب میں مدرسے میں پہنچا تو گاڑی کھولی اور اندر سے بکرے نکلے۔ طالب علموں کو بتا رہے ہیں دیکھو یہ تمہارا اکرام ہے، لوگوں کے لیے جو بکرے آتے ہیں نا ان کو کھینچ کے لایا جاتی ہے، تمہارے لیے اللہ اکرام کراتے ہیں، تمہارے لیے بکرے جو ہاں آئیں گے اور مرسڈیز میں بیٹھ کے آئیں گے، یہ اللہ اکرام کرا رہا ہے۔ اس لیے وہ فکر مند چھوڑ دیں، کہاں سے کھائیں گے بھی؟ اللہ کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ، اللہ فرماتے میں نے رزق ذمے لے لیا ہے۔ اس لیے کلاس والے جو ہمارے، چونکہ اس مسجد سے میری خاص نسبت ہے، میں آج خاص نسبت ہے، یہاں پر حافظ عبداللطیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، یہاں پر کام کیا ہے۔ یہ میں آج ممبر پر بیٹھا ہوں تو یہ سمجھے ان کا فیضان ہے، یہ میری والدہ ان کی شاگرد تھی، اور ان کا ذہن ہمارے خاندان میں سب سے پہلا جو حافظ بنا ہمارے خاندان پوری لڑی میں پیچھے سے، وہ میرے بڑے بھائی تھے فرقان رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پر میں ہوں، اور الحمدللہ ننیال کے اندر یہ سمجھے یہ پہلا بچہ ہمارا جو ہے وہ، اور بھی ہیں ماشاءاللہ، یہ جو ہماری قریب کی لڑی ہے اس میں سے یہ پہلا ابو بکر ہے۔ اس لیے اگر میں دیکھوں کہ یہ اس مسجد کی نسبت جو ہے نا، اس مسجد کا فیضان، یہ سمجھیں کہ یہ میں بھی یہاں یہ طالب علم ہوں اس کا،
الحمدللہ ہمارے پاس شہر کے اندر 120-25 بچے پڑھتے ہیں اور سارے شہری ہیں. میں اس لیے کلاس والوں کو کہہ رہا ہوں نا کہ یار تمہیں کیا ہو گیا ہے. اس لیے کوشش کریں کم از کم ایک بچہ حافظ قرآن بنا دیں. اور آپ دنیا سے جائیں، دنیا سے جائیں کم از کم وہ آپ کا جنازہ پڑھانے والا تو ہو. یاد رکھیں جو بیٹے کو غم ہوگا نا وہ کسی کو غم نہیں ہے. جو اپنے کو غم ہے نا وہ مولوی صاحب کو غم نہیں ہے. جو اپنا غم کرنے والا کو دوسرا غم کرنے والا نہیں ہے. اس لیے کم از کم، اور بچہ بھی وہ دو جو لائق بچہ ہے. الحمدللہ لے کے آ رہے ہیں. ہمارے پاس ایک بچہ پڑھ رہا ہے، وہ کہتے جی ہم نے پیدا ہونے سے پہلے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ کو بیٹا دینا، ہم نے حافظ قرآن بنائیں گے. اور اکثر 3 گھرانے ایسے ہیں جہاں پر 2 بچے ان کے ہیں، 2 بچے پڑھ رہے ہیں. کہتی ہم نے نیت ہی یہ کی. الحمدللہ یہی نیت کر لیں. جن کی شادی نہیں کم از کم یہ نیت کر لیں کہ اللہ بچہ دے گا اور میں کیا کروں گا، حافظ قرآن بناؤں گا. اور دنیا کی طرف نہ دیکھیں. آپ کو جو مقام ملے گا، عزت ملے گی، وہ آخرت میں ملے گی. جب قیامت کا دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر آدمی، ہر انسان یہ کہے گا نفسی نفسی، ہر آدمی پریشان ہوگا. اور فرمائیں یہ جو طالب علم ہے نا جن کو آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے یہ مشک کے ٹیلوں پر جا کے سیر کریں گے. بھی ان کا حساب ہو جانا پھر آ جانا، باقی کا حساب ہو جائے تو پھر آ جانا. میں اکثر طالب علموں کو کہتا رہتا ہوں، میں کہوں تم پریشان نہ ہو، آج یہ فلاں ٹرپ جا رہی ہے، اسکول کی ٹرپ جا رہی ہے فلاں، تمہیں اللہ سیر کرائیں گے اور ایسی جگہ پہ سیر کرائیں گے، ایسی مشک کے ٹیلوں پر، صرف پہاڑوں پر نہیں، مشک کے ٹیلوں پر تمہاری سیر ہوگی. اور پھر یہ والدین جو آج کل لوگوں کی ملامت بھی سنتے ہیں، کہتے یہ کیا کرے گا، بچہ خراب ہو جائے گا، وہ فلاں بچہ خراب ہو گیا، فلاں بچہ خراب ہو گیا. یہ ملامت بھی سنتے رہتے ہیں، لوگوں کے تانے بھی سنتے رہتے ہیں. ان کو یہاں کچھ نہیں ملے گا. یہاں اگر دستار بندی ہوگی تو بچے کی ہوگی، آخری سبق پڑھے گا تو بچہ پڑھے گا. مجھے ایک دفعہ ذہن میں آیا کہ میں اپنے اساتذہ سے مشورہ کیا. میں نے کہا یار ہم بچوں کی دستار بندی کرتے ہیں، میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک پگڑی نا ان کے والدین کو دینی چاہیے. اصل قربانی تو ان کی ہے. ان بچوں کی کیا قربانی؟ پنکھے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، باہر کماتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کہاں سے ماشاءاللہ لاتے ہیں، اور پھر اپنے بچے کو جو ہے وہ صبح چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں. ایک بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا تھا، صبح چھوڑ کے جاتا تھا، پھر 9:30 بجے ناشتہ لے کے آتا تھا، پھر 11:30 بجے اس کے لیے کھانا لے کے آتا تھا، پھر دوپہر عصر کے وقت پھر چھوٹا سا لنچ لے کے آتا تھا، پھر عشاء کے وقت اس کو لے کے جاتا تھا. میں اتنی قربانی کر رہے ہیں یار. تو میں ان کی بھی دستار بندی ہونی چاہیے. تو پھر ذہن کے اندر آئے کہ ہمارے استاد انہوں نے استاد جی کہ ان کی دستار بندی تو اللہ خود کریں گے، ان کی دستار بندی اللہ خود کریں گے. میں کیسے؟ پھر انہوں نے یاد دلایا، کہنے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت بچے کے حافظ قرآن کے والد کو فرمائے تاج پہنائیں گے. وہ تاج کیا ہوگا؟ وہ دستار بندی ہوگی. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اس کی روشنی سورج سے زیادہ ہوگی. ہمارے مولانا حق نواز صاحب بھی حافظ قرآن کی فضائل کے اندر فرمایا اس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی. تو ان کی دستار بندی ادھر ہوگی، یہ مقام وہاں ملے گا. فرمایا لوگ دیکھیں گے یار کیا ہو گیا، یا کیا ہو گیا، کون آ رہا ہے، یہ ایم پی آ رہا ہے، ایم این اے آ رہا ہے، یہ مربوں کا مالک آ رہا ہے، دیکھو کیا خشان ہے اس کی، اور یہ دکانوں کا یہ پلازے کا مالک آ رہا ہے. نہیں بھائی کون ہے؟ یہ حافظ قرآن کا والد ہے. حافظ قرآن کا والد ہے، یہ اس کو یہ مقام ملا ہے. تو آپ بھی یہ مقام لے سکتے ہیں. اپنے اگر بچے نہیں ہیں تو پوتے کے بارے میں نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اس کو حافظ قرآن بنائیں گے، اس کو عالم بنائیں گے، اس کو مفتی بنائیں گے، دین کا داعی بنائیں گے، دین کا مجاہد بنائیں گے. تو پھر اس کی برکت سے اللہ ہمیں بھی نوازیں گے. اللہ ہماری زندگی کے اندر بھی خیر لے کے ہیں. اس کی نیت کرتے ہیں کہ سارے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.